یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 17 سال کی تھی۔ میں اس وقت انٹر میں پڑھ رہی تھی اور میں شہر کی ایک مشہور جم میں جم کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک رات جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو میری بس جا چکی تھی۔ میں نے بہت آوازیں لگائیں لیکن وہ نہ رکی۔ شاید آج اتوار تھی، میں لیٹ ہو چکی تھی۔ میں کافی دیر اس کو دیکھتی رہی لیکن وہ نہ رکی۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ اگلی گاڑی تک مجھے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اتوار کے دن گاڑیاں معمول سے ہٹ کے آتی تھی۔ مجھے بہت انتظار کرنا پڑے گا۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ آس پاس کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ میں بہت پچھتا رہی تھی اور مجھے بار بار رونا بھی آ رہا تھا۔ میں دانیال کی باتوں میں کیوں آئی؟ کیونکہ اس نے مجھے اپنی باتوں میں لگا لیا اور مجھے بہت زیادہ لیٹ ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کال کی لیکن ان کو نمبر بزی جا رہا تھا۔ مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ اب تو رہے سہ اوسان بھی خطا ہو گئے۔ میں نے اپنے خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے گھر والوں کی یاد ستانے لگی۔ یہ سناٹا میری جان نکال رہا تھا۔ ادھر ادھر بالکل اندھیرا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی میں سوچوں میں ہی تھی کہ مجھے اچانک دور آسمان میں کوئی چیز نظر آئی۔ میں بہت ڈرنے لگی۔ مجھے آسمان میں کچھ خوفناک شکلیں نظر آنے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی بھیانک آوازیں میرا کلیجہ نکال رہی تھی۔ میں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں ابھی انہی خیالوں میں تھی کہ اچانک مجھے ایک عصبی چیز آسمان میں نمودار ہوتی ہوئی نظر آئی۔ وہ چیز میرے قریب ہوتی گئی۔ میں نے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور بھاگتی گئی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ چیز میرے پیچھے تھی۔ اب تو میں اور بھی ڈر گئی۔ میں نے بہت تیز دوڑنا شروع کر دیا لیکن وہ چیز میرا پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں عجیب و غریب جگہ پہ آ گئی۔ مجھے اس جگہ کا بالکل نہیں پتا تھا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ آفت میرے پیچھے تھی اور بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں دور کہیں نکل آئی۔ اب تو صبح ہونے لگی تھی۔ مجھے رستے میں ایک گاڑی نظر آئی۔ میں نے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ گاڑی والے نے مجھے گاڑی میں لفٹ دے دی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی عصبی چیز میرے پیچھے تھی۔ میں نے گاڑی والے کو تیز گاڑی چلانے کا کہا۔ خدا خدا کر کے میری اس عصبی چیز سے جان چھوٹی اور میں نے زندگی میں کبھی بھی اکیلے سفر کرنے سے پرہیز کر لیا۔ میں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ عصبی چیز غائب ہو چکی تھی۔ اب میں نے سکھ کا سانس لیا۔